ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبد المعبود صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ پروگرام میں تفصیل کے ساتھ یہ بات ذکر کی گئی کہ قربانی کن افراد پر واجب ہے، اور قربانی شرعی اعتبار سے اگر کوئی نہیں ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے حدیث مبارکہ میں کیسی کیسی وعیدیں آئی ہے، اس کا بھی تفصیلاً آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، قربانی سے متعلق کچھ مسائل آج آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ قربانی ادا کر رہا ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کے لیے چند چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ عام طور پہ مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ جیسا جانور مل جائے، جیسا تیسا مل جائے، اس کی قربانی کر لیتے ہیں۔ اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں کیا اس میں کوئی عیب بھی پایا جا رہا ہے کہ نہیں، کیا وہ صحیح سالم بھی ہے یا نہیں، شرعی اعتبار سے اس کے اندر ساری خوبیاں پائی جا رہی ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں جو عام طور پہ قربانی کے نام سے ہم نے جانور کو ذبح کر لیا، حالانکہ شرعی اعتبار سے ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا محترم ناظرین، آئیے ہم دیکھتے ہیں شرعی اعتبار سے قربانی سے متعلق کچھ احکامات اور کچھ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پہ میت کی طرف سے قربانی دی جاتی ہے، مردوں کی طرف سے قربانی دی جاتی ہے۔ مردوں کی طرف سے جو قربانی دی جاتی ہے وہ ان کے لیے نفلی صدقہ ہو جائے گا، نفلی ثواب ہو جائے گا، ان کے لیے تبرعاً رہے گا، اور اس کی ملکیت تو اصل قربانی دینے والے کی ہے، اور جب ملکیت قربانی دینے والے کی ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ اس قربانی میں وہ جتنے چاہے نیت کریں، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے یا اس میں کوئی طے شدہ بات نہیں ہے کہ قربانی دینے والا مرحومین کی طرف سے قربانی دے رہا ہے تو جتنی چاہے نیت کر سکتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کر کے متعدد کو ثواب پہنچانا فرمایا ہے، کہ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے ایک حصہ متعین کر لیتا ہے اور باقی حصوں کو متعدد لوگوں میں شامل کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک جانور ایسا ذبح کیا گیا جس میں سینکڑوں مرحومین کا نام، یعنی ان کو ثواب پہنچانے کی نیت کی ہے، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مرحومین کی طرف سے بات کہی جا رہی ہے۔ عام طور پہ ایک فتنہ اٹھا ہے تو اس حدیث کو لے کر وہ استدلال کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب مرحومین کے نام سے ایک جانور میں کئی حصے اور کئی لوگوں کو شریک کیا جا سکتا ہے تو پھر زندوں کو کیوں نہیں شریک کیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، پہلی ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک اصول ذہن میں رکھیں۔ اصول یہ ہے کہ چھوٹا جانور ہے تو اس میں ایک ہی حصہ ہوگا، بڑا جانور ہے تو 7 حصے ہوں گے، 7 حصے سے زائد نہیں ہو سکتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس سلسلے میں بہت ساری تفصیلات آئی ہوئی ہے، 7 سے زائد شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ اگر کوئی بندہ نفلی اعتبار سے مرحومین کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے، مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے 7 کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد کی وہ نیت کرتا ہے، اس لیے کہ ان کے لیے نفلی چیز ہے وہ، اور ان کے لیے وہ تبرعاً ہے، ان کے لیے تو وہ احسان ہے، ان کے لیے واجب نہیں ہے۔ لہٰذا ایک جانور ذبح کر کے کوئی یہ نیت کرے کہ بھائی اس کا ثواب سارے لوگوں کو پہنچے تو اس میں کیا قباحت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی اور اس نے یہ نیت کی کہ اے اللہ اس کا ثواب اتنے سارے مرحومین کو مل جائے تو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ
ایک قرآن مجید کی ایک سورت تلاوت کی ہے اور اس نے یہ نیت کی ہے کہ اس سورت کے بدلے میں سینکڑوں مرحومین کو ثواب مل جائے تو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ ایک جانور ذبح کرتا ہے اور یہ تبرعاً اس نے احساناً کیا ہے، نہ ان کے اوپر واجب تھا نہ واجب کو اس نے وہ ادا کر رہا ہے، بلکہ تبرعاً وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نے جو یہ جانور ذبح کیا ہے اس کے بدلے میں ہمارے فلاں فلاں مرحومین کو ثواب پہنچے، یعنی اس نے بڑے جانور میں 7 سے زائد نیت کر لیے یا چھوٹے جانور میں 1 سے زائد نیت کر لیے، تو یہ صحیح ہے، درست ہے، اس لیے کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کیا ہے۔ لیکن زندوں کے لیے تو چھوٹے جانور میں 1 ہی حصہ دینا ہوگا اور بڑے جانور میں 7 ہی حصے دینے ہوں گے، 7 حصے سے زائد نہیں ہو سکتے ہیں بڑے جانور میں۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مرحومین کے نام سے نیت کی اور سینکڑوں کی تعداد کی نیت کی، ثواب مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں ثواب کی نیت سے نفلی اعتبار سے سینکڑوں مرحومین کو شامل کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بھائی 7 ہی کی نیت کرے بلکہ 7 سے زائد کی نیت کیا جا سکتا ہے، یہ اس لیے کہ یہ نفلی چیز ہے، ان کے لیے نفلی ثواب ہے، ان کا وہ یہ واجب ثواب نہیں ہے۔ لہٰذا ایک بات ضرور یاد رکھ لے کہ اگر کوئی بندہ ایصال ثواب کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ بڑے جانور میں 7 آدمیوں کو ایصال ثواب کیا جائے بلکہ اس سے زائد لوگوں کو شامل کر لیتا ہے تو شامل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ باقاعدہ طور پہ زندوں کی طرف سے یا مرحومین کا واجب ذمہ ادا کر رہا ہے تو 7 ہی ہونا ضروری ہے، 7 سے زائد نہیں ہو سکتی، البتہ کم ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 10ویں اور 11ویں اور 12ویں تاریخ کو ہم اپنے مرحومین کے نام سے یعنی والدین کے نام سے کچھ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پہ جانور تو بہت کٹ رہے ہیں، گوشت بہت تقسیم ہو رہا ہے، لہٰذا ہم کچھ پیسے صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں فقہاء کرام نے ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ قربانی کے ایام میں سب سے بڑا ثواب جانور کو ذبح کرنا ہے، لہٰذا اگر مرحومین کی طرف سے بھی کچھ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں مرحومین کو تو قربانی کے ایام میں تو جانور ہی ذبح کریں، خون ہی بہائیں، ان دنوں میں سب سے بہترین ثواب جانور کو ذبح کرنا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا عام طور پہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے مرحومین کے نام سے قربانی کے ایام میں کیا کریں، لہٰذا وہ اس بات کو ضرور یاد رکھیں، قربانی کے ایام میں مرحومین کے لیے بھی سب سے بہترین چیز ایصال ثواب کے لیے جانور کو ذبح کرنا ہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ عام طور پہ جانور کو خرید کر لاتے ہیں، جانور کو جب خرید کر لائیں تو مذبح میں ہوتے ہیں بہت سارے ڈھیر سارے جانور ہوتے ہیں، کبھی مل جاتے ہیں، جانور کی شناخت نہیں ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں کسی کا جانور کسی کے نام سے کٹ گیا اور کسی کا جانور کسی کے نام سے، ایک نے دوسرے کے جانور کو ذبح کر ڈالا تو دونوں کی قربانیاں درست ہو جائے گی، ایک نے اپنے علاوہ کے جانور کو ذبح کر ڈالا اور دوسرے نے ہمارے جانور کو ذبح کر ڈالا، دونوں کی قربانی درست ہو جائے گی، کسی پر بدلہ دینا بھی واجب نہیں ہوگا، لہذا دونوں کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے قربانی سے متعلق کہ عام طور پہ قربانی کے لیے جانور لوگ خریدتے ہیں تو اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں کہ جس وقت میں جانور خریدیں اس وقت میں نیت ہوتی ہے کہ بھئی اب تو جانور ہم خرید لیں گے اور بعد میں اور لوگوں کو شامل کر لیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت جانور خرید رہے ہوتے ہیں اس وقت میں ہی نیت کرتے ہیں کہ بھئی ابھی ہم جانور خرید رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں یہ 7 لوگ ہیں بڑے جانور میں، لہذا 7 لوگوں کو میں شریک کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ 7 لوگوں کو شامل کر کے جانور کو خریدتے ہیں، یہ دونوں شکلیں ہوتی ہیں۔ لہذا کبھی کبھی جانور کو خریدنے سے پہلے 7 کی نیتیں ہوتی ہیں اور 7 کو شامل کر کے جانور کو خرید دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 7 کو شامل نہیں کیا جاتا ہے بلکہ بعد میں اور لوگوں کو شامل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مسائل سمجھیے۔ اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اب تو جانور خرید رہا ہوں، بعد میں کچھ اور لوگوں کو شامل کر لوں گا، تو لہٰذا اس کے لیے اجازت ہے کہ اور لوگوں کو شامل کر لیں، لیکن بہتر بات یہ ہے ہر آدمی کے لیے کہ بعد میں اور لوگوں کو شامل نہ کرے بلکہ بڑے جانور کو خریدنے سے پہلے 7 لوگوں کو شامل کر لے پھر بڑا جانور خریدے، یہ بہتر بات ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جانور کو خرید لیا اور اس نے یہ نیت کی کہ میں اس میں سے 3 کو اپنے حصے میں رکھوں گا، باقی کے 4 لوگوں کو یا اور لوگوں کو میں شامل کر لوں گا،
تو اس کا یہ نیت کرنا صحیح ہے۔ اسی طریقے سے عام طور پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ غریب ہے اور وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں جانور کو خرید رہا ہوں، اور وہ یہ نیت کرے کہ میں جانور کو خرید لیا، اور خریدنے وقت میں تو اس کی نیت یہ تھی کہ میں جانور کو ذبح کروں گا، لیکن بعد میں اس نے ارادہ کیا کہ بھائی یہ بڑا جانور ہے اور بڑے جانور میں سے کیوں 7 حصوں کو اپنے نام سے کریں، بلکہ بہتر ہے کہ اور لوگوں کو شامل کر لے۔ غریب آدمی تھا، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس نے خود بڑا جانور خرید لیا اس نیت سے کہ میں پورے جانور کو ذبح کروں گا، لیکن بعد میں اس نے اور لوگوں کو شامل کر لیا ہے۔ جب بعد میں اور لوگوں کو شامل کر لیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا یہ شامل کرنا غلط ہو جائے گا، شرعی اعتبار سے غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے ذمے میں واجب ہو گئی تھی پورے جانور کو ذبح کرنا۔ چنانچہ ضروری ہوگا کہ اگر کوئی غریب آدمی جس نے شروع ہی سے جانور کو خریدا تھا ذبح کرنے کے لیے، لیکن بعد میں اور لوگوں کو شامل کیا ہے، تو جن لوگوں کو اس نے شامل کیا ہے ان کی طرف سے قربانی تو ہو جائے گی، لیکن اس کا شامل کرنا غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اور جتنے حصوں میں اس نے اوروں کو شامل کیا ہے اتنے حصے پھر قربانی دے وہ، یعنی اور جتنے حصے میں اس نے اور لوگوں کو شامل کیا ہے اتنے حصوں کے بقدر اس کے لیے قربانی دینا واجب ہوگا۔ البتہ جو لوگ شریک ہوئے ہیں اس قربانی میں ان کی قربانی درست ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ایک اور مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے عام طور پہ لوگ مشترکہ طور پر جانور خریدتے ہیں۔ جب جانور خریدتے ہیں تو اس کے بعد بعض لوگ کبھی کبھی علیحدہ ہو جانا چاہتے ہیں۔ اس کی 2 شکلیں ہیں، 2 صورتیں ہیں کہ مشترکہ طور پہ جانور خریدا گیا، لیکن بعد میں ایک بندہ جانور کے ذبح ہونے سے پہلے علیحدہ ہو جانا چاہتا ہے، اور جو علیحدہ ہونا چاہتا ہے وہ مالدار ہے، یعنی شرعی اعتبار سے وہ صاحب نصاب ہے، وہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے، اس کے بدلے میں اور لوگ شریک ہو رہے ہیں، یا اس کے حصے کے بقدر کوئی اور آدمی اس کے حصے کے بقدر شامل ہو رہا ہے، تو جو بندہ شامل ہو رہا ہے اس کی قربانی درست ہو جائے گی، اور جن میں شامل ہو رہا ہے ان لوگوں کی قربانی درست ہو جائے گی، بشرطے کہ علیحدہ ہونے والا بندہ صاحب نصاب ہو، مالک ہو۔ اس کے علاوہ بات یہ رہی کہ جو بندہ علیحدہ ہونا چاہ رہا تھا وہ مالدار نہیں ہے، یعنی صاحب نصاب نہیں ہے، ذبح کرنے سے پہلے علیحدہ ہو جانا چاہتا ہے، یعنی علیحدہ ہونا چاہتا ہے، ساتھ میں قربانی نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اس پر تو قربانی واجب رہ گئی، اور اس جانور کے دوسرے شرکاء کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر غریب ہے تو اس کے اوپر تو قربانی رہ گئی ہے، اور دوسرے شرکاء کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر مالدار ہے، علیحدہ ہونا چاہتا ہے، تو اس کا علیحدہ درست ہے، اور دوسرے لوگوں کی قربانی بھی درست ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اسی طریقے کا ایک اور مسئلہ ہے ولیمے سے متعلق اور عقیقے سے متعلق اور قربانی سے متعلق۔ عام طور پہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کیا عقیقے کی نیت قربانی کے جانور میں کی جا سکتی ہے، یعنی بعض لوگ عقیقے کی نیت سے بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے بعض لوگ بڑے جانور میں قربانی کی نیت سے شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو اگر کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہو رہا ہے، سب کا 7واں حصہ کم از کم ہے، تو یہ عقیقہ بھی درست ہے، ان کا شریک ہونا بھی درست ہے، اور قربانی کرنا بھی درست ہے، یعنی ایک ہی جانور میں قربانی کی نیت سے اور عقیقے کی نیت سے شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ قربانی کے جانور میں ولیمے کی نیت سے شریک ہونا چاہتے ہیں، ایک ہی جانور میں بعض لوگ قربانی کی نیت سے اور بعض لوگ عقیقے کی نیت سے، اور اسی طریقے سے بعض لوگ قربانی کی اور ولیمے کی نیت سے، یعنی گویا کہ ولیمہ اور عقیقہ اور قربانی اس طریقے کی نیت کی جا سکتی ہے، یعنی ایک جانور میں عقیقے کی بھی نیت کی جا سکتی ہے جس میں قربانی ہو، اور ایک جانور میں ولیمے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے جس میں قربانی ہو۔ محترم ناظرین، اس طریقے سے مشترکہ بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، عام طور پہ جو غلطی ہو جاتی ہے کہ ایک خاتون ہے جس کا مہر شوہر کے اوپر واجب ہے، اور وہ عورت
کا شوہر مالدار ہے اور وہ چاہے تو ابھی مہر ادا کر سکتا ہے، اس عورت کا مہر مہر معجل ہے، یعنی نقد مہر ہے۔ اگر عورت مطالبہ کری کہ میرا مہر ادا کر دو تو وہ شوہر دے بھی سکتا ہے، مالدار ہے۔ تو اب ایسی عورت کے اوپر واجب ہوگی کہ وہ شوہر سے مطالبہ کرے اور مطالبے کے بعد قربانی کرے۔ لیکن کوئی شوہر ایسا ہے کہ جو مالدار نہیں ہے، نقد مہر تھا لیکن مالدار نہیں ہے، یا پھر ایک شکل اور ہے کہ ادھار مہر ہے لیکن شوہر مالدار ہے، یا ادھار مہر ہے شوہر غریب ہے، ان ساری صورتوں میں عورت کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ مسئلہ سن لیجئے، عورت کا مہر شوہر کے اوپر واجب ہے اور اس کا شوہر مالدار ہے اور وہ مہر نقد تھا، اور اگر عورت مطالبہ کر رہی ہے تو شوہر ادا بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس پیسے بھی موجود ہے، تو عورت کے اوپر واجب ہوگا کہ وہ شوہر کے پاس سے وہ مہر لیوے اور قربانی ادا کرے، بشرطے کہ اس مہر اور اسی طریقے سے سارے زیورات وغیرہ ملانے کے بعد وہ صاحب نصاب بن جاتی ہے، یعنی نصاب کے بقدر بن جاتا ہے وہ مال، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے، عام طور پہ ایک بندہ جانور کو خریدتا ہے یا پھر کسی جانور میں شریک ہوتا ہے اور قربانی کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس صورت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ اس سلسلے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ خریدا اور اس کے بعد انتقال ہو گیا، کسی حصے میں شامل ہو گیا، انتقال ہو گیا، یا اس نے کسی جانور کو خریدا اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ جانور میں شریک ہوا تھا اور اس کا ذبح کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب یہ حصہ شرعی اعتبار سے وارثین کا رہا، شرعی اعتبار سے وارثین کا رہا۔ اگر وارثین نے اجازت دے دی کہ تم ہمارے مرحوم کی طرف سے قربانی کرو تو قربانی ہوگی، ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر ورثہ کی اجازت کے بغیر قربانی کر رہے ہیں تو قربانی درست نہیں ہوگی، اور کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ خلاصۃ المسائل میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 116 میں، کہ اگر وارثین نے اجازت نہیں دی اس کے بغیر ہی اور شریک ذبح کر دیے ہیں جانور کو تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی جانور خریدا تھا اور وہ مر گیا ذبح کرنے سے پہلے، تو یہ مال، یعنی یہ جو جانور موجود ہے تنہا ایک جانور، یہ وارثین کا شمار کیا جائے گا، مال متروک کا شمار کیا جائے گا۔ اگر وارثین بخوشی برضامندی اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اس کو قربان کر دیتے ہیں تو یہ الگ بات ہوگی، لیکن جبراً اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، اسی طریقے سے پاگل پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر نابالغ کی طرف سے اس کے والد ادا کر رہے ہیں اپنی طرف سے نفل کے طور پر تو ادا کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن مسافر ادا کر رہا ہے تو اس کی یہ قربانی ادا ہو جائے گی، جائز ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے کسی غریب نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی، بعد میں اس نیت کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام طور پہ اس بات کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہوگی اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کی طرف سے کوئی دوسرے قربانی کرے تو قربانی کرنے والا جس کی طرف سے ادا کر رہے ہیں اس سے اجازت لے لے۔ اگر بغیر اجازت کے، یعنی بیوی کی اجازت کے بغیر شوہر، یا اولاد کی اجازت کے بغیر باپ، یا اسی طریقے سے کوئی اور جس کے اوپر قربانی واجب ہوئی ہے اس کی اجازت کے بغیر کسی اور نے قربانی ادا کر دی ہے تو قربانی نہیں ہوگی، واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اس نے باقاعدہ طور پہ اجازت دی ہے تو یہ واجب قربانی ادا ہوگی۔ ہمارے علاقوں میں عام طور پہ یہ رواج ہے کہ بیوی کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، شوہر اس کی طرف سے قربانی کرتا ہے، یہ باقاعدہ طور پہ تو اجازت نہیں لی جاتی ہے، لیکن رواج یہ بن چکا ہے کہ یہ بیوی کی اجازت تسلیم کی جاتی ہے۔ لہٰذا ان علاقوں میں جہاں پر بیوی کی اجازت تسلیم کی گئی، بیوی کو اطلاع ہوتی ہے کہ میری طرف سے شوہر قربانی ادا کر رہا ہے، ان جگہوں پر یہ قربانی ہو جائے گی بیوی کی طرف سے اگر شوہر نے ادا کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی غریب نے جس پر قربانی واجب نہیں تھی
محض اپنی خواہش سے قربانی کر دی اور اس کے بعد قربانی کے ایام میں ہی وہ امیر ہو جاتا ہے، تو اب اس پر دوسری قربانی کرنا واجب ہے۔ غریب آدمی تھا، اپنی خوشی سے ایک ذبح کر دی، اس کے بعد پھر قربانی کے ایام میں ہی دوبارہ وہ مالدار ہو گیا، اللہ کے فضل اور عنایت سے وہ صاحب استطاعت بن گیا، صاحب نصاب بن گیا، تو اس پر دوسری قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی پر قربانی واجب تھی مگر اس نے ابھی قربانی نہیں کی تھی کہ قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ اس لائق یعنی صاحب نصاب نہیں رہا، یعنی وہ اس لائق ہو گیا کہ صاحب نصاب نہیں رہا، تو اس پر جو قربانی واجب تھی یا پھر مر گیا ہے وہ، تو اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی۔ یعنی کوئی بندہ صاحب نصاب تھا لیکن قربانی سے پہلے وہ غریب ہو گیا قربانی کے ایام میں ہی، تو اس کا وجوب ساقط ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے وہ بندہ مالدار تھا لیکن قربانی کے دنوں میں وہ بندہ مر گیا ہے قربانی کے ادا کرنے سے پہلے، تو اس سے اس کا وجوب ساقط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے محترم ناظرین، کئی مسائل ہیں قربانی سے متعلق کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں رہنے والے یہاں پر قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کے یہاں تو قربانی کے ایام یہاں کے دنوں کے مقابلے میں ایک دن پہلے ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں پر ایک دن بعد میں۔ اسی طریقے سے امریکہ کا بھی مسئلہ ہے کہ وہاں پر ایک دن کے بعد قربانی شروع ہوتی ہے اور یہاں پر ایک دن پہلے۔ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے، وکیل اور موکل دونوں کے لیے یوم قربانی کا دن ہونا ضروری ہے، یعنی وکیل کے لیے بھی قربانی کا دن ہونا ضروری ہے، موکل کے لیے بھی قربانی کا دن ہونا ضروری ہے، دونوں کے لیے بھی قربانی کا دن ہونا ضروری ہے۔ یعنی دیکھا یہ جائے گا کہ قربانی کے دن موجود ہے یا نہیں۔ اگر قربانی کے دن دونوں کے لیے موجود نہیں ہے تو کسی ایک کے لیے ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ امریکہ کے رہنے والے، ان لوگوں کے لیے یہاں پر ایک دن پہلے قربانی کوئی کر رہا ہے، تو جو یہاں پر کر رہا ہے تو اس کے لیے تو وقت نہیں ہوا ہے، البتہ جو حکم دے رہا ہے اس کے لیے تو وقت نہیں ہوا ہے، لیکن یہاں پر جو قربانی کی جا رہی ہے اس کے لیے وقت ہو گیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے اور امریکہ میں ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ چل رہی، وہ وہاں سے حکم دے رہا ہے کہ قربانی کرے، لیکن اس کے لیے تو 9ویں تاریخ ہے اور یہاں پر ذبح کرنے والے کے لیے 10ویں تاریخ ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہوا، اس کے لیے وقت ہوگا۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے یہ بات بتائی ہے کہ دونوں کے لیے وقت ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں کے لیے قربانی کا دن ہونا ضروری ہے۔ جب دونوں کے لیے قربانی کا دن ہوگا تو دونوں کی طرف سے تو اس کے قربانی دینے والے کی طرف سے قربانی ادا ہوگی، ورنہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، قربانی سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام طور پہ جس وقت میں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس وقت میں کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس کے آنکھ میں چھری لگ گئی یا اسی طریقے سے اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے نقص پیدا ہو گیا، اور نقص بھی بہت زیادہ نقص پیدا ہوگا عین جانور کے ذبح کرنے کے وقت میں۔ اس سلسلے میں فقہاء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ عین ذبح کے وقت میں اس میں کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے قربانی درست ہو جائے گی، لیکن پہلے سے نقص تھا اور اس وقت میں قربانی کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، قربانی سے متعلق اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، جیسے کہ قربانی کا جانور کتنے دن کا ہونا چاہیے اور کن کن جانوروں میں قربانی کی جا سکتی ہے اور کون سے عیوب پائے جائیں گے تو اس وقت میں قربانی درست نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے کھال کو کہاں خیرات کیا جائے، کہاں صدقہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے شرکت سے متعلق بہت سارے متفرق مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں۔ محترم ناظرین، آپ قربانی کے مسائل کے سلسلے میں شامل رہیے۔ آئندہ نشست اور آئندہ پروگرام میں ہم ذکر کریں گے قربانی میں کون کون سے جانور کی اجازت دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے کون سے عیوب کی بنیاد پر قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا، اور وہ کون سے عیوب ہے جن کی وجہ سے قربانی کی اجازت ہو سکتی ہے، اور وہ کون سے عیوب ہے جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی ہے، اور کھال کہاں خیرات کیا جائے۔ اسی طریقے سے اور بھی مسائل ہیں جن کو ہم آئندہ نشست، آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ امید کرتے ہیں محترم ناظرین آئندہ پروگرام میں ضرور شامل رہیے اور ان مسائل کو جانیے۔ دعا کرے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو قربانی سے متعلق مسائل سیکھ کر صحیح نوعیت کے ساتھ قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہی ہوئی بات پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین. محمد خوشبوئیں پہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، خوشبوئیں پہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں، محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں، کیا نور کی کرنیں اتری ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، کیا نور کی کرنیں اتری ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، مشغول درودوں میں ہوں کبھی، مصروف دعاؤں میں ہوں کبھی، مشغول درودوں میں ہوں کبھی، مصروف دعاؤں میں ہوں کبھی، نعتیں بھی لبوں پر رہتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، نعتیں بھی لبوں پر رہتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، رمضان کی بہاریں آئی ہے، بخشش کا مژدہ لائی ہے، رمضان کی بہاریں آئی ہے، بخشش کا مژدہ لائی ہے، رحمت کی گھٹائیں برسی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، رحمت کی گھٹائیں برسی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، نظریں ہیں گنبد خضرا پر، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی، نظریں ہیں گنبد خضرا پر، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی، افطار کی گھڑیاں آئی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، افطار کی گھڑیاں آئی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، افطار میں دستر